دین کا علم ہر مسلمان مرد و عورت پہ دین کا علم سیکھنا فرض عین ہے۔ اتنا علم سیکھنا کہ جتنی اس نے زندگی گزارنی ہے، جو کاروبار کرتا ہے اس حوالے سے ہر مسلمان کو اس کے حلال حرام کا پتہ ہونا چاہیے۔ مسلمان ہے، نماز پڑھے گا تو نماز کے موٹے موٹے مسائل اسے پتہ ہونے چاہیے۔ غسل کا طریقہ، غسل کے مسائل اسے آنے چاہیے۔ وضو کا طریقہ، اس کے مسائل اسے آنے چاہیے۔ پاکی پلیتی کے مسائل اسے اچھی طرح آنے چاہیے۔ یہ ہر مسلمان پر اتنا علم سیکھنا فرض عین ہے کہ اسے پاکی پلیتی کا پتہ چلے، اسے حلال حرام کا پتہ چلے، یہ ضروری ہے۔ اور عالم بننا یہ فرض کفایہ ہے۔ اب یہاں جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم مسلمان دین کے بارے میں کچھ نہیں سیکھتے۔ یہ ایک شیطان کا ہمیں دھوکہ ہے، بہکاوا ہے کہ اس نے ہمیں گمراہ کیا ہوا ہے کہ ہم دین کے بارے میں بالکل توجہ نہیں ہے، ہمیں مسائل کا نہیں پتہ، اس بارے میں ہم بہت غفلت کرتے ہیں۔ اب میں مثال کے طور پہ سمجھاتا ہوں۔ اذان پڑھنا اور اقامت پڑھنا، اس میں 99% لوگ اذان غلط پڑھتے ہیں، اقامت غلط پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ وہ سیکھتے نہیں ہیں۔ اور جو لوگ سیکھ کے پڑھتے ہیں، حالانکہ یہ ایک عام جو 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ اور ہر محلے سے آواز آ رہی ہوتی ہے، ہر مسجد سے آ رہی ہوتی ہے، یہ اذان، اگر ہم اذان نہیں سیکھیں گے تو اذان ہمیں نہیں آئے گی۔ اگر ہم نماز نہیں سیکھیں گے تو ہمیں نماز نہیں آئے گی۔ تو ہمیں دین کا علم سیکھنا ضروری ہے، اتنا علم کہ جتنی ہم نے زندگی گزارنی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ذہن یہ ہے کہ بس باقی کام اس میں محنت کرو، ٹائم دو، وقت دو اور اسے سیکھو، مگر دین دیکھا دیکھی آ جائے گا۔ یہ ہماری ایک جہالت اور بیوقوفی ہے اور کم عقلی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بس دیکھا دیکھی، یہ دیکھا دیکھی سے نہیں آتا۔ اب دیکھو کسی نے ویلڈنگ کا کام کرنا ہے تو وہ پہلے سیکھتا ہے۔ اگر کوئی موٹر سائیکل کا، گاڑیوں کا، جہاز کا، ریل گاڑی کا یا کمپیوٹر کا یا کوئی بھی کام، دنیا کا ٹیکنیکل کوئی بھی کام ہے، مزدور مستری بننا چاہتا ہے تو وہ سیکھے گا۔ الغرض کہ کوئی بھی کام وہ سیکھے گا تو آئے گا، کوئی بھی علم ہے وہ پڑھے گا، ٹائم دے گا تو پھر وہ علم آئے گا۔ مگر دین ہم دیکھا دیکھی آ گئے۔ اب نماز جنازہ میں کھڑے ہوتے ہیں تو نماز جنازہ کے اندر اگر 100 بندہ ہے تو اس 100 بندے میں سے 5 بندے ہوں گے جن کو نماز جنازہ پڑھنا آتی ہے، ورنہ باقی لکیر کے فقیر کھڑے ہیں کہ جو امام صاحب پہ یقین ہے بس ٹھیک ہے آپ نے پڑھ دیا بس ٹھیک ہو گیا۔ نہیں بھائی، ہم ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ہم مسلمان ہیں، یہ ہماری بنیادی چیزیں ہیں، ہمیں آنی چاہیے کہ یہ علم سیکھنے سے آتا ہے اور باقاعدہ اس کو ٹائم دینا پڑے گا، اس کے لیے وقت نکالنا پڑے گا اور سیکھنا پڑے گا۔
تو پھر جا کے یہ علم آتا ہے۔ اگر قرآن پاک پڑھنا ہے تو اس کے لیے ہمیں کسی استاد کا شاگرد بننا پڑے گا۔ ہم پہلے نورانی قاعدہ یا مدنی قاعدہ یا کوئی بھی قاعدہ پہلے پڑھیں گے، استاد ہمیں پڑھائے گا، پھر قرآن پاک ہمیں آئے گا۔ اسی طرح ہم نماز اور نماز جنازہ، دعائے قنوت، آیت الکرسی، یہ ساری چیزیں جب تک ہم استاد سے سیکھیں گے نہیں، پڑھیں گے نہیں، ہمیں نہیں آئیں گی۔ کہ دنیا کے سارے کام ہم سیکھتے ہیں، توجہ سے کرتے ہیں، یہاں ہمیں پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے۔ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جو کام کرنے والے ہیں وہ ہم نہیں کرتے، جن کاموں کا ہمیں حکم ہے اس کی طرف توجہ نہیں ہے، اور جو شیطانی کام ہے اس کی طرف بہت توجہ ہے۔ اب یہاں میں اشارتاً بات آگے میں عرض کر دیتا ہوں۔ دیکھیے، سب سے پہلے میرے تمام مسلمان بہنوں بھائیوں، اسلام کے اندر منگنی، مائیوں، مہندی، بارات یہ نہیں ہے، مگر ہم اسے پابندی سے، شوق سے کرتے ہیں، بڑی پابندی سے کرتے ہیں، اور اس میں ناچ گانے، بے حیائی، بے پردگی اور گناہ اتنا ہم کماتے ہیں، اتنا گناہ کماتے ہیں، اتنا گناہ کماتے ہیں کہ اللہ اور پیارے آقا علیہ السلام کو ناراض کرتے ہیں اور شیطان کو راضی کرتے ہیں۔ میرے بھائی، جو اس در ہم ٹائم دیتے ہیں، اس طرف اپنا وقت برباد کرتے ہیں اور لوگوں کی بد دعائیں بھی لیتے ہیں، وہی ٹائم اگر اپنے دین کے لیے تھوڑا سا نکالو، سیکھو، پھر آئے گا۔ اب سیکھنے کے لیے چلیں، اب اپنے بچوں کو ہم ابھی سے بنیاد بنائیں، ابھی سے ان کو سکھائیں۔ یہ صرف اہل سنت و جماعت کی عوام میں یہ جہالت پائی جاتی ہے، ورنہ اہل تشیع اور اہل دیوبند، اہل حدیث، ان کی مائیں جب کھانا پکا رہی ہوتی ہیں، کھلا رہی ہوتی ہیں، تو تب ان اپنے بچوں کو یاد کراتی ہیں، سمجھاتی ہیں، پڑھاتی ہیں۔ جب بھی ان کو موقع ملتا ہے، جب بچوں کو ٹائم ملتا ہے، وہ اس وقت ماں بھی، باپ بھی، وہ سارے سمجھتے ہیں، سمجھاتے ہیں، پڑھاتے ہیں۔ مگر ہمارے ڈرامے دیکھ، فلمیں دیکھ، نہ باپ کوئی اولاد پہ توجہ کرتا ہے، نہ ماں اولاد پہ توجہ کرتی ہے۔ بس کوئی ٹیوٹر لگا لیا، کوئی قاری رکھ لیا، اب یہ بھی نہیں پتہ ہے اس کو خود بھی پڑھنا آتا ہے کہ نہیں۔ آج کل ایسے بھی ہیں ان کو خود قرآن پڑھنا نہیں آتا اور وہ ٹیوشنیں پڑھا رہے ہیں۔ اس طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ تو ہمیں اس طرف توجہ کرنی پڑے گی، اور ہر ماں باپ کو چاہیے کہ جہاں وہ اپنے بچوں کو 12-13 سال اسکول، کالج، یونیورسٹی پڑھاتے ہیں، وہاں زیادہ نہیں تو کم از کم 6 مہینے تو اپنے بچوں کو دین کے لیے وقف کریں نا، تاکہ وہ دین سیکھیں، انہیں پتہ ہو، انہیں پاکی پلیتی کے مسائل، حلال حرام کے مسائل، نماز روزے کے موٹے موٹے مسائل انہیں آنے چاہیے۔ ہاں، باقی کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جو نہیں یاد ہوتے، وہ علماء سے رابطہ کریں، علماء سے پوچھیں، علماء اسی لیے ہیں۔ ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو دین کا علم جو ضروری ہے وہ سکھائے، اور ہر ماں باپ نہیں سکھا رہا، اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا۔ بچے پیدا کرنا یہ کمال نہیں ہے، 5 بچے ہیں، 10 بچے ہیں، اتنے بچے، یہ کوئی کمال نہیں۔ کمال یہ ہے 10 ہوں، 50 ہوں، 1 ہو، ان کی تربیت اچھی ہو، ان کی تربیت ہو، ان کا اخلاق اچھا ہو، ان کا اٹھنا بیٹھنا اچھا ہو، اور ان کا کھانا پینا، میل ملاپ، یہ سارے معاملات ان کے اچھے ہونے چاہیے، اور یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ ماں باپ اسکول میں چھوڑ دیتے ہیں، بس ٹیچر جانے اور جانے، یا مسجد میں کبھی بھیج دیا۔ اور یہ بھی ایک عجیب ڈرامہ ہے کہ اگر بچوں نے اسکول جانا ہے، وردی نئی، بستہ نیا، بوٹ شوٹ ہے، تیل شیل، کنگھی شنگھی، سرما شرما، تیار ہو کے جاتے ہیں۔ مسجد میں بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو حالت کیا ہے؟ وہ پیشاب والے کپڑوں سے ہی آ جاتے ہیں، نہ ماں کو پرواہ ہے، نہ باپ کو پرواہ ہے۔ یہ دین کی ہم قدر کرتے ہیں، یہ دین سے ہمارا پیار ہے۔
تو ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے وہ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیں. جہاں 12 13 14 سال ان کو اسکول کالج یونیورسٹی پڑھاتے ہیں تو کم از کم 6 مہینے ان کو دین کے لیے جو موٹے موٹے ضروری مسائل ہیں وہ سیکھیں. دوسرا، جو ہمارے اب بڑے ہو گئے ہیں، اب وہ یاد نہیں کر سکے، ان کو چاہیے اپنے مساجد میں اپنے امام مؤذن ان سے ملیں، اپنے مدارس کے اندر جائیں، وہاں ملیں اور ٹائم دیں، وہاں پڑھیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے دعوت اسلامی ان کے ساتھ قافلے میں نکلیں، وہاں جائیں اور وہاں جا کے قافلے میں جا کے وہ یہی چیزیں سکھاتے ہیں، تو ان کے ساتھ جا کے سیکھیں، اپنا ٹائم دیں، وقت دیں، تو انشاءاللہ العزیز انہیں بھی سیکھنے کو موقع ملے گا. اور یہ سیکھنے سے دین آتا ہے. تو جہاں ہم اپنے بچوں کو اتنا ٹائم دنیاوی علم میں لگواتے ہیں، دیتے ہیں، تو کم از کم میں ہر ماں باپ سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے بچوں کو زیادہ نہیں تو کم از کم 6 مہینے لازمی دیں، تاکہ وہ دین کے موٹے موٹے مسائل سیکھیں، انہیں جینے اور مرنے کا پتہ ہو. کیونکہ ہم نے اس دنیا سے جانا ہے. یہ دنیا، یہ دولت، یہ بنگلے کوٹھیاں، یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ ایک دھوکہ ہے جس کے لیے ہم مارے پھر رہے ہیں اور بڑی بڑی ڈگریاں لے رہے ہیں. یہ کچھ بھی نہیں، یہ سب بیکار ہے. کیونکہ جب آئے تھے خالی ہاتھ، جب جانا ہے تو تب بھی خالی ہاتھ. یہ ڈگریاں یہاں کی یہاں پڑی رہ جائیں گی. یہ تیری وکالت کی ڈگریاں، یہ تیرے جتنی بھی الغرض ڈگریاں ہیں، یہ سب کی سب یہاں رہ جائیں گی. جائے گا تو اچھا عمل ساتھ جائے گا. اور اچھا عمل کیسے ہوگا؟ جب ہم دین سے پیار کریں گے اور اسے سیکھیں گے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.